یہ تقریباً 1957 کی بات ہے کہ فرانس میں کہیں ایک رہائشی عمارت کے نکر میں ترکی کے ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی نے چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اس بوڑھے کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھریلو ضروریات کی اشیاء کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم اور گولیاں ٹافیاں بھی دستیاب تھیں۔ اس عمارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک 7 سالہ بچہ جاد تھا۔ جاد تقریباً روزانہ ہی انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات خریدنے کے لیے آتا تھا۔ دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں مشغول پا کر جاد نے کبھی بھی ایک چاکلیٹ چوری کرنا نہ بھولی تھی۔ ایک بار جاد دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جاد کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، جاد آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی سے، مگر جاد کے لیے ایک صدمے سے بڑھ کر تھی۔ جاد آج تک یہی سمجھتا تھا کہ اس کی چوری ایک راز تھی، مگر معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جاد نے گڑگڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا، آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو آئندہ میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ مگر انکل ابراہیم نے جاد سے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ کا ایک چاکلیٹ میری طرف سے تمہارا ہوا، ہر بار دکان سے جاتے ہوئے لے جایا کرنا۔ اور بالآخر اس بات پر جاد اور انکل کا اتفاق ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس یہودی بچے جاد اور انکل ابراہیم کی محبت گہری سے گہری ہوتی چلی گئی، بلکہ ایسا ہو گیا کہ انکل ابراہیم ہی جاد کے لیے باپ، ماں اور دوست کا درجہ اختیار کر چکے تھے۔ جاد کو جب کبھی بھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے ہی کہتا۔ ایسے میں انکل بیز کی دراز سے ایک کتاب نکالتے اور جاد سے کہتے کہ یہ کتاب کو کھولو اور مجھے کہیں سے بھی کھول کر دے دو۔ جاد کتاب کھولتا اور انکل وہیں سے 2 صفحے پڑھتے، جاد کو مسئلے کا حل بتاتے۔ جاد کا دل اطمینان پاتا اور وہ گھر کو چلا جاتا۔ اور اسی طرح وقت بدلتا گیا۔ 17 سال گزر گئے۔ 17 سال کے بعد جب جاد 24 سال کا تھا، ایک نوجوان بنا، انکل ابراہیم بھی اس حساب سے 67 سال کے ہو چکے تھے۔ دعوے اجل کا بلاوا آیا اور انکل ابراہیم کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے پاس جاد کے لیے ایک صندوقچی چھوڑی تھی۔ ان کی وصیت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ صندوقچی اس یہودی نوجوان جاد کو تحفے میں دے دی جائے۔ جاد کو جب انکل کے بیٹوں نے صندوقچی دی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا تو جاد بہت غمگین ہوا، کیونکہ انکل ہی تو اس کے غمسگار اور اس کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ جاد نے صندوقچی کو کھول کر دیکھی تو اندر وہی کتاب تھی جسے کھول کر وہ انکل کو دیا کرتا تھا۔ جاد انکل کی نشانی گھر میں رکھ کر دوسرے کسی کاموں میں مشغول ہو گیا، مگر ایک دن اسے کسی پریشانی نے آ گھیرا۔ آج انکل ہوتے تو وہ اسے کتاب کھول کر 2 صفحے پڑھتے اور مسئلے کا حل سامنے آ جاتا۔ جاد کے ذہن میں انکل کا خیال آیا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ کیوں نہ آج میں خود کوشش کروں۔ کتاب کھولتے ہوئے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا، لیکن کتاب کی زبان اور لکھائی اس کی سمجھ سے بالاثر تھی۔ کتاب اٹھا کر اپنے تنوسی عرب دوست کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے اس میں سے 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ مطلب پوچھا اور اپنے مسئلے کا حل نکالا۔ واپس جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے پوچھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ تنوسی نے کہا، یہ ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے۔ جاد نے پوچھا، مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ تنوسی نے کہا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور پھر شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ جاد نے کہا، تو پھر سن لو، میں کہہ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جاد مسلمان ہو گیا اور اپنے لیے جاد اللہ القرآنی کا نام پسند کیا۔ نام کا اختیار اس کی قرآن سے والہانہ محبت کا کھلا ثبوت تھا۔ جاد اللہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، دین کو سمجھا اور اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ یورپ میں اس کے ہاتھ پر 6000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن پرانے کاغذات دیکھتے ہوئے جاد اللہ کو انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا، جس میں براعظم افریقہ کے ارد گرد لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کے دستخط کیے ہوئے تھے۔ ساتھ میں انکل کے ہاتھ سے ہی یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جاد اللہ کو ایسا لگا جیسے یہ انکل کی اس کے لیے ایک وصیت ہو،
اور اسی وقت جادولہ نے اس وصیت پر عمل کرنے کی ٹھانی اور ساتھ ہی جادولہ نے یورپ کو خیر باد کہہ کر کینیا، سوڈان، یوگنڈا اور اس کے آس پاس کے ممالک کا اپنا مشن بنایا۔ دعوت حق کے لیے ہر مشکل اور پر خطر راستے پر چلنے سے نہ ہچکچایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں سے 60 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا۔ جادولہ نے افریقہ کے کٹھن ماحول میں اپنی زندگی کے 30 سال گزار دیے۔ سن 2003 میں افریقہ میں پائی جانے والی بیماریوں میں گھر کے محض 54 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ جادولہ کی محنت کے ثمرات ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ وفات کے ٹھیک 2 سال کے بعد ان کی ماں 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کر گئیں۔ جادولہ اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے اس کے 17 سالوں میں کبھی بھی اسے غیر مسلم محسوس نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کبھی کہا کہ اسلام قبول کر لو، مگر ان کا رویہ ایسا تھا کہ جادولہ اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ کے سامنے اس واقعے کے بیان کرنے کا فقط اتنا مقصد ہے، کیا مجھ سمیت ہم میں سے کسی مسلمان کا اخلاق و عادات، اتوار و کردار انکل ابراہیم جیسا ہے؟ کوئی غیر مسلم ذات ہم سے متاثر ہو کر جادولہ القرآنی بن کر میرے مذہب اسلام کی اس عمدے طریقے سے خدمت کر سکے؟ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار سیاہکار سمیت ہم سب مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے اور عین صراط المستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، چلتے چلتے ایک آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کبھی بھی کوئی ویڈیو، کال، واقعہ، کہانی یا تقریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعہ کرنے کے بعد تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر دیا کریں۔ یقین کیجئے اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ لگے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کے دل چینج ہو جائیں، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں چینج ہو جائیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو دین اسلام کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین اسلام پر استقامت رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کے لیے ایک گہرائی تک لے کے جانا تھا، آپ کو دین اسلام سمجھانا تھا۔ آج کی ویڈیو کا مقصد بس یہی تھا۔ ٹل دین، تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔